السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے یورک ایسڈ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یورک ایسڈ کی علامات کیا ہیں اور کن کن وجوہات یا کن کن عادات کی وجہ سے یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا حفاظتی تدابیر آپ اختیار کر سکتے ہیں گھر میں۔ یاد رکھیں کہ جب یورک ایسڈ جسم سے باہر نہ نکلے اور یہ جسم کے اندر چھوٹے چھوٹے کرسٹل کی شکل میں جمع ہو جائے، جب باہر نہیں نکلے گا تو چھوٹے چھوٹے کرسٹل کی شکل میں جسم میں جمع ہونا شروع کر دے گا، جوڑوں میں جمع ہونا شروع کر دے گا، اور اس کی وجہ سے جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، جوڑ بیکار ہو جاتے ہیں، اور ایون مریض کا چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسپیشلی آپ کے جو پاؤں کے جوڑ ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور سوجن بھی ہو جاتی ہے۔ یورک ایسڈ بڑھنے کا تعلق صرف غیر صحت مند جو غذا ہوتی ہے اس سے نہیں ہے، یہ غلط کنسیپٹ ہے کہ یہ صرف غذا سے ہوتا ہے، بلکہ یورک ایسڈ ذہنی امراض اور دل کے جملہ امراض ہونے کے باعث بھی بڑھ سکتا ہے۔ یورک ایسڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے چند عادات کو ترک کرنا پڑتا ہے اور چند غذائی عادات کو اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کرنا پڑتا ہے۔ یورک ایسڈ اگر بڑھ گیا تو اس کی علامات کیا کیا ہیں جی؟ جوڑوں میں درد ہوتا ہے، آپ کو گانٹیاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کے انگوٹھوں میں سوجن ہونا شروع ہو جاتی ہے، جوڑوں میں سوجن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، کچھ حفاظتی ہدایات ہیں، جو حفاظتی تدابیر ہیں جو آپ کو کرنی چاہیے۔ یورک ایسڈ بڑھنے پر آپ کو جو بڑا گوشت ہے، جو بیف ہے، اس کو کم کر دینا چاہیے۔ آپ کوشش کریں کہ جو آپ کھانا تیار کرتے ہیں وہ زیتون کا تیل آپ استعمال کریں، کم چکنائی والا دودھ استعمال کریں، کم چکنائی والی غذا استعمال کریں، تمباکو نوشی سے پرہیز کریں، اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کا زیادہ استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ سرکہ بڑا مفید ہوتا ہے۔ یہ سرکہ جو ہوتا ہے یہ قدرتی کلینسر ہے اور ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے، جو ہمارے اندر فاسد مادے ہوتے ہیں ان کو باہر نکالنے میں بڑا مدد کرتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ لیمو جو ہوتا ہے یہ وٹامن سی کا ایک میجر سورس ہے۔ اگر آپ لیمن استعمال کرتے ہیں، پانی بنا کے لیمن کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ اس سے بھی یورک ایسڈ فوری طور پہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ نارملی سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ایک گلاس نیم گرم پانی میں آدھا لیمو نچوڑ لیں اور اس کو پھر استعمال کریں، تو یہ آپ کے لیے کافی مفید ثابت ہوتا ہے۔ پھر ہے جی سبز چائے۔ روزانہ کھانے کے بعد سبز چائے پینے سے یورک ایسڈ کنٹرول ہوتا ہے، کافی حد تک کنٹرول ہوتا ہے۔ یونیورسٹی آف میری لینڈ میڈیکل سائنس کے مطابق ایسے کھانے جن میں فائبر کی مقدار زیادہ ہو استعمال کرنے سے یورک ایسڈ کنٹرول ہوتا ہے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ آئندہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ویڈیو پر اپنا کمنٹ کرنا نہ بھولیں، آپ کی جو بھی کمنٹس ہوں گے اس کے حساب سے ہم اپنے پروگرامات میں امپرومنٹ لائیں گے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔